بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک ربیع الاخر کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں یقیناً بہت سارے اولیاء کرام اور صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین کا وصال مبارک ہوا ہے، لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں خاص طور پر جو عام طور پر ایک رواج ہو چکا ہے کہ حضور غوث پاک کے نام سے اس مہینے کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ اسی ماہ کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا تھا، اور اسی نسبت سے عالم اسلام میں اس ماہ کی 11 تاریخ کو بلکہ پورے مہینے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جگہ جگہ پر محفلیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی کرامتوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں آپ کی ایک بہت بڑی کرامت اور خاص طور پر آپ کی والدہ محترمہ کی ایک بہت بڑی اور اچھی تربیت جو ہمارے سامنے آئی کتابوں کے حوالے سے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 18 سال کی ہوئی، اس سے پہلے آپ اپنے شہر میں ہی رہ کر دینی علوم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا ذوق اور بڑھا تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ امی جان، میں علم حاصل کرنے کے لیے، مزید علم حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بغداد اس وقت علم فن کا ایک بہت بڑا مرکز مانا جاتا تھا، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین کے مزارات وہاں پر موجود ہیں۔ آج وہاں پر اللہ کی رحمتیں جھماجھم برس رہی ہیں۔ تو حضور غوث پاک نے اس نیت کا اظہار اپنی والدہ سے کیا، تو چونکہ آپ کی والدہ بھی ایک ولی کامل کی بیٹی تھی، ایک ولی کامل کی بیوی، اور آپ کی والدہ محترمہ، اللہ اکبر، والدہ نے کہا کہ بیٹا، اگر تمہاری یہ نیت ہے، ارادہ ہے، تو میں اس سے تمہیں روک نہیں سکتی۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ اور تو نہیں ہے، 40 دینار ہیں جو تمہارے حصے کے ہیں، وہ تمہاری صدری میں بغل کے نیچے سل دیتے ہوں، لیکن بیٹا جا تو رہے ہو، میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ ماں کی گود جو ہے پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہوا کرتا ہے۔ ماں بچپن میں جو سکھاتی ہے، آگے چل کر اولاد اس کو یاد رکھتی ہے، اور ماں کی تربیت جو ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس کا بہت دور تک اور لاسٹ ٹائم تک، آخر زندگی آخر تک اس کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ماؤں کو اچھی تربیت والی ہونی چاہیے، اور ماں کی گود اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، ظلم ڈھائے جائیں گے تمہارے اوپر، لیکن کبھی بھی کتنی بڑی مصیبت آ جائے، کبھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ آج ہمارے بچے کما کر لاتے ہیں، پیسے لاتے ہیں، کہاں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، حلال لاتے ہیں، حرام رہتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ لیکن ایک ولی کامل کی بیوی، ولی کامل کی بیٹی اور ایک ولی کامل کی والدہ کہا کہ بیٹا، جھوٹ کبھی مت بولنا، سچائی جو ہے ہر نیکی کی جڑ ہے، اور جھوٹ جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ کہا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ والدہ نے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ، خدا حافظ، اب میدان قیامت میں ہی تم سے میری ملاقات ہوگی، میری وصیت کی یاد رکھنا۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا جس کو ہمدان نامی جگہ کا نام بیان کیا جاتا ہے، وہاں پہنچا تو ڈاکوؤں نے آ کر آپ کے قافلے کو روک لیا، سب کے مال اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب چھین لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور کہا کہ صاحبزادے، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے بے باک ہو کر، نڈر ہو کر، عمر کم تھی لیکن بے باک ہو کر کہا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں۔ تو ڈاکو مذاق سمجھ رہا تھا، کہا کہ بیٹا دیکھو، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم سے لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں،
لیکن تمہارے اوپر سختی نہیں کی گئی، ڈرایا نہیں گیا، دھمکایا نہیں گیا، لیکن تم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس ڈاکو کو یقین آیا، وہ اپنے سردار کے پاس لے کر گیا۔ سردار نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہہ رہے لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں، ہم مارتے ہیں، توڑتے ہیں، تب جا کے وہ اپنا مال ظاہر کرتے ہیں، تم نے بنا سختی کیے بھی اپنا مال ظاہر کر دیا، چھپا ہوا مال ظاہر کر دیا۔ کہا کہ اس میں ایک راز ہے۔ کہا کیا راز ہے؟ کہا جب میں چلا تھا تو میری ماں نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا پریشانیاں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، ظلم ڈھائے جائیں گے، لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا، سچائی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا۔ میں اپنی والدہ کے وصیت کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ الفاظ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلے کہ میں اپنی والدہ کی وصیت کو ٹھکرا نہیں سکتا، بھول نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے، دل پر اثر کر گیا۔ اس نے کہا بیٹا ہم نے بھی اپنے رب سے عہد لیا تھا، لیکن ہم اپنے رب کے عہد کو توڑ رہے ہیں، اور تم ہو کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم نے اپنی ماں سے جو عہد کیا تھا، جو پیمان کیا تھا، اس عہد کو نہیں توڑ رہے ہو اور ماں کی وصیت پر عمل کر رہے ہو، اور تم نے سچ بولا۔ قدموں پر گر گیا، توبہ کی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی تو جتنے ڈاکو تھے ان سب نے کہا کہ سردار جب رہزنی میں، ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہوں گے۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، جتنوں کا مال لیا تھا سب کو واپس کیا، سب سے معافی تلافی کی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نگاہ ولایت ڈالی، اللہ پاک نے ان پر ایسا کرم فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے صالحین اور نیکوکار بندوں میں شمار ہونے لگے۔ وہیں سے سارا گندا کام چھوڑ دیا اور مسجدوں کے نمازی بن گئے، نیک بن گئے، صالح بن گئے۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچپن کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں ماں کی تربیت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، اور سچائی کا اثر کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا، سچائی کا دامن تھامے رکھنا، کبھی جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوشش مت کرنا۔ بہت سے لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے کاروبار کو چمکاتے ہیں، دکانیں چلانے کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کسی سے کوئی سودا نہیں بکتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، خبردار، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہمارے رب، تمہارے رب، ساری کائنات کا جو پروردگار پالنہار ہے، اللہ فرماتا ہے فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سے بڑھ کر وعید کیا ہو سکتی ہے کہ خود رب کائنات نے، تمہارے اور ہمارے خالق اور رازق نے، جو ہمیں تمہیں رزق دے رہا ہے، جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو جس نے وجود بخشا ہے، وہی فرما رہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس لیے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، اپنے بچوں کو ہمیشہ سچی بات سکھانا، سچی تعلیم دینا، سچوں کے ساتھ رہنے کی وصیت کرنا۔ سچوں کے ساتھ رہو گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو سچ ہی بولو گے اور سچ کا اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اور ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سچ بولنے، سچائی کا ساتھ دینے، سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔